بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ، کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام۔ آپ کی تعریف، توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں، ترجمہ و تفسیر مختصر کے سلسلہ میں، آج ہم سورۃ الحشر کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ الحشر مدنی سورت ہے، 24 اس میں آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں خبر دی کہ جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ اللہ جل مجد الکریم کی تعریف، اس کی تسبیح، اس کی تکبیر بولتا ہے۔ ہمیں سنائی دے یا نہ دے، یہ سب اللہ کی پاکی بولتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں چونکہ سنائی نہیں دیتا تو یہ نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے شعور میں نہیں آتا۔ تو جو چیز ہمیں سمجھ نہ آئے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ صوفیاء نے لکھا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے حیات بعد الممات، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، اس کی زندگی اور اس حیات پر ایمان لانا ہے۔ ویسے تو مرنے کے بعد ہر شخص زندہ ہے، قبر میں یا اس کو اس کی نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے یا عذاب مل رہا ہے۔ زندہ ہونے کو تو کافر بھی زندہ ہیں، زندہ ہونے کو تو منافق بھی زندہ ہیں، لیکن جیسے اس دنیا میں مومن اور مشرک اور منافق کی زندگی کا فرق ہے، ایسے ہی آخرت کی زندگی میں بھی فرق ہے۔ مومن بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، اور انبیاء بھی زندہ ہیں۔ زندگی مختلف ہے، جیسے اس دنیا کی زندگی مختلف ہے ایسے اس دنیا کی زندگی بھی مختلف ہے۔
جیسے یہاں انبیاء اکرام علیہم کی زندگی ہم سے جدا ہے، ان کے ہاتھ میں معجزے ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو طاقت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی آخرت میں بھی زندگیاں تو سب کے پاس ہیں، لیکن انبیاء اولیاء کی زندگی ہم سب سے جدا ہے۔ اب کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ان تسبیحات کو سنتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ، سیدنا صدیق اکبر، دیگر صحابہ، حدیثی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہم کھانا کھا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ جس کھانے کو ہاتھ لگاتے وہ تسبیح پڑھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا جو تبرک صحابہ کو ملتا وہ بھی تسبیح پڑھتا تھا۔ تو ایک تو مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جس کو لگ جائیں وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ پتھر ہو، وہ درخت ہو، وہ جو بھی چیز ہو، بلکہ ہاتھ تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں سے گزرے اور آپ کے جسم سے ہوا لگ کے کسی چیز کو لگے تو وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھروں کے پاس سے گزرتے تو پتھر صلاۃ و سلام عرض کرتے، درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت صلاۃ و سلام عرض کرتے، زمین جیسے زمین حدیثی میں ہے کہ اگر ایک حافظ قرآن کسی زمین سے گزرتا ہے تو وہ زمین دوسری زمین کو پکار کے کہتی ہے کہ میرا رتبہ تجھ سے جدا ہو گیا، بلند ہو گیا، کیوں کہ آج مجھ سے حافظ قرآن گزرا۔ زمین راستوں کو بتاتے ہیں، ایک جگہ دوسری جگہ کو بتاتی ہے، درخت اور پتھر بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ پہاڑ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو جس سے حافظ قرآن گزرے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، وہ زمین دوسری زمین کو پکارتی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، جس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم جہاں سے گزرتے ہیں وہ ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم حیات کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ درخت بھی کلام کرتے ہیں اور پہاڑ بھی کلام کرتے ہیں، پہاڑ بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں۔ آپ حکم کریں تو پتھر پانی پہ چلتے ہیں، آپ حکم کریں تو درخت چل کے آتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ مشہور اور صحیح احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب احد کے پاس سے گزرتے یا احد پہ آپ تشریف فرماتے تو احد محبت میں جھومتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ احد ہے تو ایک پہاڑ لیکن یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی کبھی ان چیزوں پہ غور کیا کہ پتھر کی آنکھیں بظاہر نہیں ہیں، پیار کرنے کے لیے آنکھیں چاہیے، کسی کو دیکھے، پھر وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ دماغ کی طرف بھیجتی ہیں، دماغ پھر دل کی طرف بھیجتا ہے، دل اس سے پیار کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ بظاہر ان پتھروں کی آنکھیں نہیں ہیں، بظاہر ان میں دماغ نہیں ہے، بظاہر ان میں دل نہیں ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر نہ ان آنکھوں کی ضرورت ہے، نہ اس دل کی ضرورت ہے، نہ اس دماغ کی ضرورت ہے، پھر ساری وہ چیز ہمتن گوش ہو جاتی ہے، وہ ساری چیز آنکھیں بن جاتی ہیں، وہ ساری چیز کان بن جاتی ہیں۔ مصطفیٰ بولے تو وہ ہر چیز سنتی ہے، مصطفیٰ جائیں تو اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ ایسے ہی وہ مشہور واقعہ بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کلام کرتے ہیں، بلکہ بعض حدیث میں کچھ عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صحابہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کلام فرماتے ہیں، آپ کی مبارک آواز تو ہم تک پہنچتی ہے، لیکن چونکہ آگے صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم آپ کی زیارت نہیں کر پاتی، دیدار نہیں کر پاتی۔ آپ کسی اونچی جگہ بیٹھیں تو ہم آپ کا دیدار بھی کر لیا کریں۔ تو یہ طے ہوا، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو دیکھا، سربراہوں کو دیکھا، وہ ایک اونچی جگہ بیٹھتے ہیں، ایک ممبر بنا ہوتا ہے، اگر آپ حکم کریں تو ہم بھی ممبر نہ بنا دیں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔
منبر بن کے آ گیا, منبر مسجد میں رکھ دیا گیا. جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے ایک خشک تنا تھا کھجور کا, اور آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ درخت جب تک اللہ کی تسبیح بولتے رہتے ہیں یہ ہرے بھرے رہتے ہیں, اور جس رات کو اللہ کی تسبیح بولنا بند کر دیتے ہیں تو یہ خشک ہو جاتے ہیں, ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. اسے ہمیں یہ اخذ کرنا چاہیے, جو ذکر اللہ کا, جو دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, اور جب اللہ کا ذکر چھوڑ دے تو بظاہر انسان چلتا پھرتا بھی مردہ ہو جاتا ہے. تو وہ تو خشک تنا تھا, وہ تو مر چکا تھا, وہ تو مردہ تھا, لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیان کرتے تھے, آرام فرماتے تھے. جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک منبر بنا کے رکھ دیا گیا تو آقا حجرہ سیدہ عائشہ سے نکلے تو وہ درمیان میں پڑتا تھا, آگے منبر تھا. آپ منبر تک جانے لگے تو وہ جو خشک تنا تھا وہ صحابہ کہتے ہیں یوں رویا جیسے بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے روتا ہے. اس کی چیخیں نکلی, وہ بولا, اور سنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور سنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. آپ واپس تشریف لائے, اس کو اپنے کلاوے میں لیا, اس کو اپنے بازوؤں میں لیا, اس کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ کیا بات ہے, تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا خوش بخت ترین چیز ہوں, آج آپ مجھے چھوڑ کے آگے چلے. اللہ اکبر. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھوں, اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, تجھ پہ کھجوریں لگیں, پھل لگیں, مدینے کے لوگ کھائیں, اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں بھیج دوں, وہاں تو اسے ٹیک لگایا کریں گے. تو کیسا باشعور نکلا, کہا یا رسول اللہ آپ مجھے جنت میں بھیج دیں. تو وہی اس کو دفن کر دیا گیا, کیونکہ اصل وہی تو جنت ہے. ماں بینا بیتی و ممبری روزہ تم میں ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, کیونکہ روز مصطفیٰ کریم وہاں سے جاتے ہیں آتے ہیں. وہ جنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگیں, جہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزریں, وہ تو جنتوں کی بھی یعنی رش کرنے کی جگہ ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بولتی ہیں, آپ کوئی سنیں کوئی نہ سنیں, لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ, حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آپ کہا کرتے تھے وہ اللہ کے بندو, جب ایک خشک تنا روئے تو مصطفیٰ اس کو نہیں بھولتے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے کلاوے میں لیتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. اور اگر ہم جو مکلف ہیں, جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جانتے ہیں, اگر ہم تمہارا زیادہ حق بنتا ہے, آپ فرماتے ہیں تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, آپ کے ہجر میں تم بھی ایسے آنسو بہاؤ, رو. دیکھو اگر وہ خشک تنے پہ کرم نوازی کرتے ہیں تو اپنے امتی پہ کرم نوازی کیوں نہیں کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بولتی ہے, اور مصطفیٰ کو دیکھے تو مصطفیٰ کی نعت بھی بولتی ہے, مصطفیٰ سے پیار بھی کرتی ہے, مصطفیٰ سے محبت بھی کرتی ہے. پھر وہ مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ہم جس پتھر کے پاس سے بھی گزرتے اور جس درخت کے پاس سے بھی گزرتے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا, السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا. پھر وہ مشہور پتھر کہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے سلام عرض کرتا تھا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں. اللہ اکبر. ہم تو اس اختلاف میں پڑ گئے کہ 40 سال پہلے نبی کو خود بھی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا میں نبی ہوں, یا نبی تھے بھی یا نہیں تھے. اللہ اکبر. یہاں تو پتھر جانتے ہیں کہ یہ نبی اعلان نبوت سے پہلے پتھر جب یا رسول اللہ کہتا تھا, جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتا تھا تو تب بھی کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ پتھر مجھے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے؟ آپ کو کیا خود پتا نہیں تھا؟ تو اس لیے پتھر بولتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, مصطفیٰ پہ صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں, مصطفیٰ کی نعت بولتے ہیں. آپ کے کہنے پہ پتھر پانی پہ چلتے ہیں, آپ کے کہنے پہ درخت چل کے آتے ہیں, درخت بولتے ہیں, پتھر بولتے ہیں. تو فرمایا ایک تو یہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.